طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ رحمان ہماری الاصول الثلاثہ کی کلاس نمبر 11 اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو دوسرا اصول ہے یا دوسرا اصل جو ہے دوسری اسلام کی بنیاد ہے اس کا انشاءاللہ آج اختتام کریں گے۔ گفتگو چل رہی تھی دین کے 3 مراتب پر اور اس کا پہلا مرتبہ اسلام پڑھ چکے ہیں، دوسرا مرتبہ ہے ایمان، اس پر گفتگو جو ہماری چل رہی تھی۔ جی صفحہ نمبر 29 جی دائیں طرف سے کوئی شروع کرے سکتے۔ والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ جی والدلیل اور دلیل علی هذه الارکان الستہ، ان 6 ارکان کی، یہ 6 ارکان کس کے ہیں؟ ایمان کے۔ اس کی دلیل قرآن سے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، لیس البر نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم جو ہے اپنا چہرہ پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو پھیر لو، قبل المشرق جانب مشرق کے، والمغرب اور مغرب کے۔ یہ بات کیوں کی گئی؟ دراصل جب آپ دیکھتے ہیں کہ قبلے کی ڈائریکشن جو ہے اس کو چینج کیا گیا ہجرت مدینہ کے بعد، اس کے بعد بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جن ہمارے ساتھیوں نے اس تبدیلی سے قبل نمازیں پڑھی، آیا ان کی نمازیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یا ہماری نمازیں، ہم نے جو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اب جو ہے ہم بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو سابقہ نمازوں کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل یہ یہی سے نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لیتے ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنے ارکان ہیں اس آیت میں؟ جی 5 ہیں۔ تیسری جو ہے وہ چھٹے جو رکن ہے اس کی دلیل آگے ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْقَدْرِ، دلیل قدر کی قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اِنَّا بے شک ہم نے کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، خلقناہ پیدا کیا ہم نے، بقدر اندازے کے ساتھ۔ اندازے سے مراد صحیح اندازہ۔ مثلا اس کی مثال یہ تقدیر کی دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا کہ فلاں شخص کو فلاں قبیلے، فلاں خاندان، فلاں فیملی کے ہاں جو ہے اس کی پیدائش ہوگی، پھر اس کا قد کاٹ اس طرح ہوگا، اس کی رنگت اس طرح ہوگی، ساری آگے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھی ہوئی ہیں۔ جی ادھر سے دائیں طرف سے اور المرتبہ الثالثہ الاحسان،
ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ہاں جی، بارک اللہ فیک. اب یہ جو ہے المرتبۃ الثالثہ، تیسرا مرتبہ جو دین کا، وہ کیا ہے؟ الاحسان. احسان ویسے تو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں کسی پر احسان کرنا، ایک اپنے معنی رکھتا ہے، لیکن عربی کے اندر یہ آتا ہے اتمام شیء، کسی چیز کو مکمل کرنا، کسی چیز کو مکمل کرنا، خوبصورتی کے ساتھ اس کو نبھانا، اس کو کہتے ہیں احسان. اور یہاں جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رکن واحد، اس کا کتنے رکن ہیں؟ صرف ایک ہی رکن ہے. واہو، اور وہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی یہ کیا ہے کہ انسان کی شدت یقین ہے، انسان کا ایمان اتنا قوی ہے کہ نماز کی حالت میں اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. آخرت میں تو اپنی حقیقی آنکھوں کے ساتھ انسان دیکھے گا، دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن ایمان کی لذت اور مٹھاس وہ انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے، جس کی بدولت نماز کے اندر یا باقی نیکیوں کے دوران اسے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. یہ دین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. اب یہ ان سب تینوں کو جو ہے وہ کمبائن کر لیں. یعنی پہلا مرتبہ اسلام ہے، اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اعتقادی منافق بھی آ جاتا ہے، جنہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا ہوتا ہے لیکن دل کے اندر ایمان ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یا اس کے اندر وہ مسلمان بھی ہیں جن کے ہاں کم از کم ذرہ برابر ایمان موجود ہے. یہ شخص بھی اگر اس حالت میں مر گیا تو بالآخر جنت میں جائے گا، لیکن سزا کے بعد. دوسرا پھر مرتبہ آ جاتا ہے جو اس سے تنگ ہے، وہ ہے ایمان کا. اس کے اندر جو ہے ایمان کا لیول اسلام سے زیادہ بلند ہے. انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان اپنی اصلاح کرتا ہے. یہ شخص جو ہے بدون العذاب، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا. اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ احسان کا ہے، جو ہائی کیٹیگری ہے نا، جو ان لوگوں کی ہے. یہ بھی بغیر عذاب کے جائیں گے، لیکن ان کی ایمان کی آپ کہہ لیں تکمیل ہے. ایمان جس طرح پچھلے ہفتے نے پڑھا تھا، یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کا احسان فرماتے ہیں. جب بندہ کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان مکمل ہو یا میں احسان کے درجے کو پہنچ جاؤں، کوشش کرتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خود بڑا قدردان ہے، وہ اپنے ان بندوں کے ساتھ ایک نیکی، ایک احسان کرتا ہے. وہ احسان کیا ہے؟ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، استعملہ، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کیف یستعملہ، اللہ تعالیٰ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں قبل الموت، اس کی موت سے پہلے. ثم یقبضہ علیہ، پھر اس کی جان کو قبض کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر کیا ہے؟ ایک احسان ہے. یہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کا دل صاف ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں احسان کے درجے پر پہنچ جاؤں، لیکن پھر دنیا کی خواہشات اور دنیا کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو کر ہو سکتا ہے کہ نیکیوں کے اندر سستی کر بیٹھا، تساہل کے معاملہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ یہ احسان کرتے ہیں کہ مرنے سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی تکمیل کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ازمائش یا کوئی معاملہ ہو گیا. اس کی ایک مثال دیکھنی ہو نا تو کبھی یوٹیوب پہ دیکھیں، علی بنات ایک نوجوان تھا آسٹریلیا کا، غالباً یہ 2017 یا 18 میں فوت ہوا اور یہ 2016 میں منظر عام پر آیا تھا. ویسے اس کا تعلق خاندانی طور پر لبنان سے تھا، لبنان کا عرب تھا، لیکن بڑی عیش و عشرت والی اس کی زندگی تھی ادھر آسٹریلیا میں. اس بندے کو بلڈ کینسر ہو گیا، نوجوان تھا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. ابھی یعنی آپ عمر کا اندازہ کریں کتنی عمر ہوگی، شادی بھی نہیں ہوئی. تو اس نے اس موقع پر وہاں کے ایک عالم دین تھے، ان کے ساتھ ان کا ولاگ تھا، انہوں نے ویڈیو بنائی، عالم دین ہے. تو گھر لے کر گیا تو اس نے دکھایا کہ گھر کے اندر اپنی الماریوں میں دکھایا کہ جو گلاسز ہیں، اینک وغیرہ پہنتے ہیں جو سن گلاسز، وہ اس نے دکھایا کہ ہائی برانڈ کی مختلف مہنگی ترین اینکیں وہ گھر کے اندر پڑی. اس نے اپنے جوگرز دکھائے مہنگے ترین، ایک ایک چیز، گاڑیاں اس نے دکھائیں گھر کے باہر.
وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی جتنے بھی مال و دولت ہو سکتی ہیں خواہشات انسانی، جو انسان برانڈ کانشیس ہوتا ہے آج کے دور میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، کسی چیز کی کمی نہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی لغویات اور فضولیات اور حرام کے مرتکب جہاں جس حد تک میں جا سکتا تھا گیا۔ لیکن اس نے ایک جملہ بڑا شاندار بولا، وہ کہتا ہے یہ جو بلڈ کینسر ہوا ہے نا مجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انعام ملا ہے۔ یہ جملہ اس نے بولا، اس نے انگلش میں کہا تو اس نے کہا یہ گفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے، جو بلڈ کینسر ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، مجھے خواب بھی آیا، اب خواب میرے ذہن میں نہیں، اور ویڈیو دیکھیں گے نا اس میں آپ سنیں گے، اس نے خواب بھی اس نے بیان کیا کہ بھئی مجھے اس طرح خواب آیا، اس خواب سے مجھے بڑی سکینت، بڑا سکون آیا یہ کینسر ڈائیگنوز ہوا اس کے بعد۔ تو کہتا ہے یہ کینسر میرے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو مکمل چینج کر لیا۔ اب مال و دولت تو بہت تھا، لہذا اس نے کیا کیا کہ اتنی خدمت انسانیت کی ایمان اب تھا، اب توحید کو صحیح معنوں میں قبول کرنے کے بعد جب چیریٹی کا کام کریں تو کیا ہی شاندار کام۔ افریقہ کے اندر اس نے جی جو مسلمانوں کے پسماندہ ممالک ہیں وہاں اس نے بہترین قسم کے سکول ہاسپٹلز بنائے، باقاعدہ اس نے اپنا چیریٹی ادارہ اپنے نام سے بنوایا، تاکہ میرے لیے یہ پتہ تھا کہ میرا آخری ایام ہے میرے، تاکہ میرا صدقہ جاریہ چلتا رہے، جو میرا کاروبار ہے اس سے اسی طرح چلتا رہے۔ ویب سائٹ بنائی، میں دیکھتا رہا اس وقت، بہرحال یہ فوت ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ حدیث جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیا کرتے ہیں، جب خیر کا معاملہ ہو استعمال کرتے ہیں۔ تو استعمال کس طرح کرتے ہیں، مرنے سے قبل، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا آخری وقت ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو نیکی کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو یہ احسان کا مرتبہ جو ہے اس میں رکن ایک ہی ہے، لیکن اس رکن کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ دیکھنا ہم نے کدھر سے ہے، دل سے۔ بارک اللہ، دل کی دنیا کے اوپر آلودگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہاں دل کی دنیا پر آلودگی ہوئی اور گندگی ہوئی پھر نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس جگہ صفائی ہو، شیشے کی طرح صاف دل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو گویا کہ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں نماز میں اتنی لذت ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں لیکن اگر گناہوں کے اندر پڑے پھر مشکل ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دے سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک فہم ہے، بلکہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ان کی یہ کتاب، یہ اصول ثلاثہ کی شرح پہ ابھی چھپی ہے، کتنے کی 300-350 کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اور انہوں نے ابھی پچھلے سال اس کتاب کو باقاعدہ پڑھایا ہے مرکز تربیہ کے اندر فیصل آباد کے اندر۔ تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے جو لیکچر سن کر اس کو کتابی شکل میں مرتب کیا، وہ شیخ ارشاد الحق عصری کہتے ہیں میرا یہ فہم ہے، یہ جو پہلا اوپر والی بات ہے انت عبد اللہ کا انک تراہ، اس سے مراد ہے انسان کی اللہ سے محبت، یعنی محبت کی شدت میں آ کے انسان جاتا ہے اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس سے مراد اللہ کا خوف ہے، یعنی اگر محبت پیدا نہیں ہو رہی، انسان ہے نا دل ایمان اوپر نیچے ہو رہا ہے، اگر محبت نہیں پیدا ہو رہی تو پھر خوف آ گیا، نہیں یار نماز کا وقت ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے دنیا کا جو معاملہ جس کے پیچھے نماز چھوڑنے لگا ہوں اس کے اندر بھی بے برکتی آ سکتی ہے، لہذا خوف کی وجہ سے فوراً نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ جی آگے جی۔ ودلیلہ قولہ تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بارک اللہ فیک۔ یہ دلیل اس کی، یہ احسان کی ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت احسان کی پیدا، اس کی قرآن کے اندر جو سورہ نحل میں دلیل ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، جو محسن ہیں، جنہوں نے احسان اپنے جو ہے دل کے اندر اس کو پیدا کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، وہ دو طرح کا ہے۔ کتنی اقسام اس کی؟ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے معیت العامہ، اسے کہتے ہیں عام معیت، عام ساتھ،
وہ اللہ تعالیٰ کا کفار کے ساتھ بھی ہے، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجل نہیں ہے، اس کی علم سے بے خبری میں کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ اس کے علم میں ہے، تو اس میں کافر بھی ہیں سب۔ ایک ہے معیت الخاصہ، خاص معیت اللہ تعالیٰ کی، وہ اہل ایمان اور اہل احسان کے ساتھ، اس کی دلیل قرآن کے اندر ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، جب ان کو رات کو لے کر نکلے اللہ کے حکم سے وہاں مصر سے، کہ وہاں اب ہم جو ہے وہ سمندر پار کر کے دوسری طرف جائیں گے، تو آپ کو پتہ پیچھے سے فرعون لشکر لے کر آ گیا، اور بنی اسرائیل پیچھے دیکھ رہی ہے کہ بھئی لشکر آ گیا، آگے سمندر ہے، تو اب تو ہم ختم ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی ہے، جب آپ ہجرت کرنے لگے، دیکھیں اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ زیادہ بیان کیا ہے باقی انبیاء کرام کی نسبت قرآن کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی ہمارے ساتھ بہت زیادہ مماثلت ہے، سمجھ آئی نا جی؟ اس لیے دیکھیں وہی چیز موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر رہے ہیں، انہوں نے یہی الفاظ ادا کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر رہے ہیں، سورۃ توبہ میں موجود ہے، جب آپ غار ثور میں پناہ لی تھی، آپ کو پتہ ہے نا کہ کون تھے آپ کے ساتھ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پر کفار آئے تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی عمدہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، علماء کرام نے بڑا ایک نقطہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے نا، اس کو دیکھنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ کے ساتھ جوڑ کر موازنہ کر کے ہوگا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اکیلے نہیں تھے، ہزاروں کا مجموعہ تھا، پوری قوم تھی، ہو سکتا ہے لاکھوں میں ہو، اور نبی علیہ السلام کے کتنے لوگ تھے؟ ایک۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا کہا؟ انا معی ربی، انہوں نے یہ نہیں کہا انا معنا ربنا، بے شک ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا، نہیں، انہوں نے کہا انا معی ربی، رب میرا میرے ساتھ ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ ایمان کا جو مطلوبہ درجہ ہے نا، یہ بنی اسرائیل وہاں ابھی تک نہیں پہنچی، ان کا یقین نہیں ہے ابھی تک، وہ توکل نہیں، اس لیے انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ابوبکر صدیق ہیں، وہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معی، کہ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں، ان اللہ معنا، نا جو ہوتا ہے نا وہ دو کے لیے بھی شامل ہوتا ہے، دو سے زائد کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، معیت عامہ اور معیت خاصہ، یہ جو ہے نا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں، اللہ کی جو معیت خاصہ جب ساتھ ہو جائے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، بچایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بالکل ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے اپنی قدموں کی طرف بھی دیکھا نا نیچے جھک کر تو ہم تو نظر آ جائیں گے۔ تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، کہ جن کا تیسرا خود اللہ ہے، یہ حدیث میں الفاظ۔ تو یہی پیکج ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر احسان کی کیفیت ہم نے بھی دنیا میں عبادت کے اندر اپنا لی نا، تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات ہمارے آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام تیمیہ سے پہلے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے میرے پر بڑا احسان کیا، مجھے میرے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھا، باوجود کے حسد کرتے تھے، شر انگیز لوگ میرے خاندان میں موجود تھے، لیکن اللہ نے ان سے مجھے بچا کر رکھا، اور اس کی بدولت میں نے دین کی بخوبی خدمت کی۔ تو اگر انسان چاہتا ہے نا یہ جھنجھٹ، یہ کیس، یہ تھانے کچہری اور فلاں ٹینشن، اس سے بچنا ہے، تو عبادت کے اندر وہ کیا پیدا کرے؟ احسان کا مرتبہ، دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ جی آگے جی۔ وقوله تعالی وتوکل علی اللہ العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ جی، وقول تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ شعراء میں، وتوکل، اور توکل کیجئے، علی العزیز الرحیم،
اس پر جو بہت زبردست ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، الذی یراک وہ جو تمہیں دیکھتا ہے، حین جب، تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین اور آپ کی نقل و حرکت فی الساجدین جب آپ کدھر ہوتے ہیں؟ سجدوں میں ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تزکیے کے لیے بڑا احسان کیا کہ یہ فرما دیا کہ نماز کے اندر چاہے قیام ہے، چاہے رکوع ہے، چاہے سجدہ ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اب یہ جب بندے کو پتہ ہوگا تو انشاءاللہ احسان کا مرتبہ خود ہی انشاءاللہ حاصل کرے گا۔ جی آگے۔ وقول تعالی وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ جی وقول تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وما تکونو اور نہیں ہوتے آپ، فی شأن کسی حالت میں، وما تتلو اور نہیں آپ پڑھتے، منہ اس میں سے، من قرآن میں سے، ولا تعملون اور نہیں آپ عمل کرتے، من عمل کوئی عمل، الا مگر، کننا ہوتے ہیں ہم، علیکم آپ پر، شہودا گواہ، گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہے، از جب، تفیضون مشغول ہوتے ہیں آپ، فی اس میں، یعنی کوئی بھی چیز آپ جس حالت میں بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ جی آگے پھر میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ جو ہے ہماری اس دوسرے اصول کی آخری بات آ گئی۔ مصنف پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، انہوں نے پہلے جو ہیں وہ قرآن کی آیات پیش کی، اب آخر میں جو دوسرے اصول کے آخر میں انہوں نے بڑی ہی سبحان اللہ مبارک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بڑی مشہور حدیث کو انہوں نے لے کر آئے، جس میں یہ ساری چیزیں تینوں کا خلاصہ موجود ہے۔ کہتے ہیں والدلیل من السنہ، اور سنہ میں سے یعنی حدیث میں سے دلیل، لفظ سے سنہ آئے یا حدیث آئے تو اس کو جب اکٹھا جو بیان کیا جائے نا، جب اکٹھا آ جائے، سمجھیے گا، حدیث اور سنت کا لفظ اکٹھا آ جائے تو پھر اس میں فرق ہوگا۔ حدیث ہو جائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی، کیا بھی، اور جس کی آپ نے تصدیق کی۔ تین طرح کی حدیث ہوتی ہیں، حدیث قولی جو آپ نے فرمایا، حدیث عملی جو آپ نے کیا، حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کیا اور آپ نے اس کی رد نہیں کیا بلکہ آپ نے تصدیق کر دی۔ اس کی مثال تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، حدیث تقریری کی۔ ہاں اہل حدیث میں یاد ہے، یہ تو شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا، کہ جس طرح رہ جائیں دو سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا لوگ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے پڑھی تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی، احناف جو ہے نا وہ حدیث کو مانتے ہیں لیکن وہ حدیث تقریری کی آگے تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ روکنا بھی ایک ناگواری ہے، وہ ان کا اپنا ایک فہم ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہ جو روک رہے یعنی آپ نے برا منایا اور آپ خاموش ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو، اور آپ تو دین سکھا رہے ہیں اور آنے والی امت نے سیکھنا۔ تو جب اکٹھے آ جائیں، پھر جب سننا کا لفظ آ جائے تو اس میں خاص آپ کا طریقہ ہے، لیکن جب الگ الگ بیان ہو تو دونوں کا معنی ایک ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اوپر سے گزر گئی۔ جب الگ الگ بیان ہو نا تو دونوں کا مطلب ایک آپ لے سکتے ہیں، جس طرح یہاں کا والدلیل من السنہ، یہاں یہ بھی آ سکتا تھا والدلیل من الحدیث، لیکن جب اکٹھا بیان ہوگا تو سنت سے مراد خاص عمل ہے، حدیث کی جو وہ اس کے اندر عمل بھی ہے، قول بھی ہے، تقریری بھی ہے۔ والدلیل من السنہ، اور سنت یا حدیث میں سے دلیل، حدیث جبریل، جبرائیل علیہ السلام والی حدیث، المشہور جو کہ مشہور ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ غالباً ایک اس کی مختلف اس کے طرق ہیں اس حدیث کے، اور ایک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بہرحال اس کے مختلف طرق ہیں اور یہ اعلیٰ سند کی حدیث ہے اور صحیح حدیث میں قال، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ، ہم جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، ذات یومن ایک دن، کیوں اکثر معمول ہوتا تھا خصوصاً فجر کے بعد صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر
بیٹھ جاتے تھے. اور اگر کسی صحابی نے رات کو خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے، استفسار کرتے تھے، اللہ کے نبی ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے، یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے تھے تو خصوصاً فجر کے بعد. لیکن یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ذات یومن کوئی دن تھا لیکن وقت کا انہوں نے تعین نہیں کیا. از جب جی یہ آپ کے پاس علاج ہے، ہمارے پاس علاج نہیں ہے. الفاظ مختلف ہیں. بین نحن جلوس ہاں ہاں وہ بھی ہیں، وہ بھی الفاظ ہیں یہاں. اور بینما نحن جلوس، جلوس کا مطلب بھی ہوتا ہے جلس ایسے بیٹھنا. از جب طلع سامنے آیا، اس کو کیا اردو میں کہتے ہیں، ایک سامنے آ جانا بندے کا ظاہر ہو جانا. از طلع جب ظاہر ہوا علینا ہم پر، رجل ایک شخص، جب ظاہر ہوا ہم پر ایک شخص، شدید بیاض الثیاب جس کے شدید سفید کپڑے تھے. ایک ہوتا ہے سفید کپڑے، ایک شدید بہت زیادہ چمکتے سفید کپڑے، جیسے فریش دھو کر نئے سوٹ پہنو. شدید السواد الشعر اور شدید کالے سیاہ گھنے جو ہیں اس کے بال تھے. اب اس سے ظاہر کیا ہو رہا تھا، آگے وہ چیز بھی آئے گی. لا یرا نہیں دیکھا جا سکتا تھا علیہ اس پر اثر السفر، سفر کے اثرات. کیوں کو بتائے گا کیوں؟ مٹی والا نہیں تھی، مٹی، کیونکہ اس وقت گاڑیاں تو تھی نہیں، اونٹ پہ کو گھوڑے پر آتا. ٹھیک ہے، آپ وہ سرپرائز ہی کھولنے لگ پڑے ہیں آپ تو اینڈ پہ بات آئے گی. اچھا نہیں، سفید سوٹ اور داڑھی ہے اور سر کے بال اور اس پر کوئی مٹی نہیں ہے. ہاں نہیں آیا. ولا یعرفوہ اور نہیں پہچانتا تھا اسے منا ہم میں سے احد کوئی ایک بھی. اب یہ دیکھیں، نہ یہ مسافر نظر آ رہا ہے نہ یہ اہل مدینہ میں سے ہے. اہل مدینہ میں سے ہوتا چلو گھر سے نہا کے نیا سوٹ پہنا تو پھر بھی ٹھیک تھا، باہر سے آیا تو سفر کے اثرات نہیں. حتیٰ یہاں تک جلسا وہ بیٹھ گیا الی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فاسندا تو اس نے جوڑ دیا رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں کو، الی رکبتیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ. یعنی اتنا وہ قریب آ گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اتنا وہ شخص قریب آ گیا گویا کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ہی گویا کہ ملا دیا. ووضع اور اس نے رکھے کفیہ اپنے دونوں ہاتھ، علی فخذیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں رانوں پر. اچھا فخذیہ ہی کی جو ضمیر ہے نا، بعض ترجمے والے اور بعض شارحین حدیث کہتے ہیں اس نے اپنی رانوں پہ رکھے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ادب سکھایا جا رہا تھا اور لہٰذا اس نے ادب کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی رانوں پر اس طرح جو ہے اس نے ہاتھ رکھے. یہ ادب کا ایک طریقہ تھا. وقال اور اس نے کہا یا محمد، اے محمد. اس جملے سے پیچھے تک شارحین حدیث کہتے ہیں یہاں جو ہے وہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ایک طالب علم جب استاذ کے پاس آئے علم حاصل کرنے کے لیے تو استاد کا کیا کرنا ہے، اس نے ادب کرنا ہے. بیٹھنے کا طریقہ اور جتنا زیادہ اس کی حرکات و سکنات سے ادب ہو سکتا ہے اتنا وہ کم ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا امام مالک کے سامنے، امام مالک ان کے استاد تھے، ہم نے پڑھا تھا نا آداب علم کے اندر، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو کتاب اس کا صفحہ بھی جب تبدیل کرتے تھے تو بڑا آہستہ سے تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو. کبھی آپ مسجد نبوی کے اندر حلقات دیکھیں نا علم کے، تو کس طرح طلبہ جو ہیں وہ شیخ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ادب ہوگا تو علم حاصل ہوتا ہے، اگر ادب نہ ہو تو پھر علم حاصل نہیں ہوتا. وقال تو یہاں اس نے کہا یا محمد. اب یہاں آ کے ادب ختم ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے پیچھے تو اتنا ادب تھا، گھٹنے بھی ساتھ ملا دیے. یہاں نہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا سیدی ایسے تو کوئی الفاظ نہیں ہے، یہاں وہ کہہ رہا ہے یا محمد، سیدھے الفاظ ہی کہہ دیے. تو یہاں جو ہے وہ علماء اکرام کہتے ہیں اب آپ
کھول تو دیا ہے آپ نے راز. یہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور حدیث کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ ان کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ اکرام کو علم دینا. لہٰذا صحابہ اکرام کی تمنا ہوتی تھی، یہ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا، کہ باہر سے کوئی عربی آئے، وہ سوال کرے، اور جب عربی سوال کرتا تھا بدو کوئی، تو صحابہ اکرام الرٹ ہو جاتے. انہیں پتہ تھا کہ یہ تو کھل کے سوال کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیں گے اور ہمیں بھی علم حاصل ہوگا. خود ادب کی وجہ سے بہت کم سوال کرتے تھے. لہٰذا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب بنا رہے ہیں. اگر یہاں وہ کہہ دیتا نا یا رسول اللہ، پھر صحابہ کرام کہنا نہیں ہمارے جیسا ہی، یا محمد کہا تو وہ الرٹ ہو گئے، یہ تو عربی ہے. لہٰذا اب جو کان کھول کے سننا ہے کہتا گیا. ایک اور روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے نا، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ یہ شخص جب مسجد نبوی سے آ رہا تھا، اس نے باہر سے ہی شروع ہو گیا تھا یا محمد یا محمد. تو صحابہ کرام ادھر بھی الرٹ ہو گئے تھے یہ کوئی آ رہا ہے بھی. لیکن جب اندر آئے تو دیکھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا فریش، تو یہ تو عربی نہیں لگ رہا. لیکن اب یہاں کے جب مکالمہ شروع ہوا تو صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا یہ عربی ہی ہے. یہاں ایک اور بات، صحابہ اکرام کے الفاظ ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرنے کے لیے، اس میں الفاظ کیا تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سورہ نور میں فرمایا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پکارنا نہیں ہے. صحابہ کرام کو منع کر دیا تو آج کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ بلکہ دیکھا یہ قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے نہیں پکارا. باقی انبیاء کرام کو تو کہا یا ابراہیم بھی کہا، یا موسیٰ بھی کہا، یا عیسیٰ بھی کہا، یا داؤد بھی کہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا کا اس طرح کے الفاظ نہیں آئے. محمد رسول اللہ آیا ہے، بما نزل علی محمد، مختلف الفاظ آئیں گے، یا نہیں آئے گا. تو کہنے لگا اے محمد اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد، کہ تو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سارا، کہ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وَتُحَجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان اگر استطعت، تم استطاعت رکھتے ہو، الیہ، طرف اس کے، سبیلا، راستے کی. اس کی بات بھی پچھلی یا اس سے پچھلی کلاس میں ہو چکی. قال، وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اب جب اس نے یہ کہا نا سچ کہا، فعجبنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا، تو ہمیں تعجب ہوا لہو، اس پر. کیوں؟ یسألہ، سوال بھی کر رہا ہے، ویصدقوہ، اور اس کے جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے. یہاں ہم تعجب ہوا. اب دیکھیں کتنے ان کے، آپ دیکھیں تاثرات بدل رہے ہیں صحابہ اکرام کے. پہلے دیکھا کہ یار یہ کون ہے، اجنبی بھی نہیں لگ رہا، لوکل بھی بندہ نہیں لگ رہا. شروع ہوا تو عربی لگا، سوال کر رہا ہے. اب سوال کے جواب میں صدقتا کہا تو پھر حیران، یار یہ تصدیق بھی کر رہا ہے، معاملہ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس پر حیران ہوئے. قال، پھر وہ کہنے لگا فاخبرنی، پس مجھے خبر دیجئے، عن الایمان، ایمان کے بارے میں. قال، فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لو اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن، اور تم ایمان لو بالقدر، قدر پر، خیرہ، اس میں سے جو خیر والی، وشرہ، اور اس کے شر پر. قال صدقتا، وہ کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا. اب یہ آپ کو اسلام کی ظاہری ارکان ہیں اور ایمان کے کون سے ہیں؟ باطنی. قال فاخبرنی عن الاحسان، پس خبر دیجئے مجھے، بتلائیے، عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ قال، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم عبادت کرو اللہ کی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر کے دوران حضرت عمار بن یاسر اور غالباً دوسرے صحابی تھے حرام رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پورا نام نہیں ہے،
دو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ پورا لشکر رات کو سونے لگا ہے، آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر پہرا دینا ہے کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے کوئی حملہ نہ ہو۔ حضرت عمار بن یاسر اور دوسرے صحابی پہرے پر چلے گئے۔ اب وہ کہنے لگے رات لمبی ہے، رات کا انہوں نے دیکھا کہ بڑی پرسکون ہے، چوٹی پر کھڑے ہیں، لشکر سویا ہوا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، آبادی سے ہٹ گئے، کھلے آسمان، نیچے آسمان نظر آ رہا ہے، تو ایمان کی مٹھاس تو پہلے موجود تھی۔ لہٰذا اب انہوں نے کیا کہا، کوئی شغل لگائیں، ٹائم پاس کریں، کوئی گپیں لگائیں، لطیفے، چگلی، غیبت، یا آج کے دور میں فیس بک ہے فلاں نہیں، بڑا نادر موقع اللہ نے دیا ہے، قیام کرتے ہیں رات کا۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں تعلق کس طرح کا تھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں باری لگاتے ہیں، پہلے ایک بندہ قیام اللیل کرے، نماز تہجد پڑھے، ایک سو جائے، پھر دوسرا جو ہے وہ پیرا دے گا، اور پہلا والا جو اس طرح باری لگاتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو ان میں سے ایک صحابی جو وہ کھڑے ہو گئے، دوسرے صحابی جو لیٹ گئے، وہ میرے ذہن میں نہیں کون سے صحابی تھے۔ دشمنوں کا ایک جاسوس وہاں آیا، اس نے دیکھا کہ ٹیلے پہ کوئی شخص کھڑا ہے، حالانکہ وہ کھڑا اس وقت قیام میں تھا، دوسرے صحابی بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے۔ اب اس نے تیر مارا، وہ تیر ان کے یہاں ناف کی جگہ پہ لگا۔ اب یہاں سے وہ ہاتھ ظاہر اوپر باندھے ہوئے تھے، یہاں فقہی مسئلہ نہیں چھیڑنا، ابھی دیکھیں وہ یہ بات آ رہی نا، ہاتھ اگر نیچے ہو تو پھر تو ہاتھ پہ لگنا تھا، اب وہ ناف کے نیچے لگا یا ظاہر کا ہاتھ اوپر باندھے ہوئے تھے، پہلا تیر مارا۔ اب دیکھیں نماز کی لذت کس طرح، یہ احسان کا مرتبہ ہے، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ابھی تک کھڑا ہوا ہے پلر کی طرح۔ اس نے دوسرا پھر تیر مارا، دوسرا لگا، دوسرا یا تیسرا جب تیر لگا تو وہ خون کا فوارہ اڑا تو ساتھ والے صحابی کے چہرے پہ گرا، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جب وہ کھڑے ہو تو وہ دشمن سمجھ گیا کہ یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اور ساتھی بھی ہے، لہذا وہ بھاگ گیا۔ اب وہ جو صحابی لیٹے تھے اس نے کہا یس بھائی تو نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا جب پہلا تیر لگا؟ وہ کہنے لگا مجھے لذت اتنی آ رہی تھی، میرا دل نہیں کیا میں نماز تو۔ اچھا آپ پڑھ کیا رہے تھے جی نماز میں قیام میں؟ وہ کہنے لگے میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور اتنی لذت و مٹھاس محسوس کر رہا تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں نماز تو۔ ایسے بڑے آپ کو واقعات ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام مجموعی طور پر احسان کے مرتبے پر فائز تھے، کوئی صحابی اس سے نیچے نہیں تھا۔ اس لیے نا وہ محدثین جب اسناد کی پڑتال کرتے ہیں راویوں کی تو صحابی پر آ کے تو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس بات ختم۔ ہاں تابعی کی دیکھیں گے، تبع تابعین نیچے والوں کی دیکھیں گے، ان کی زندگیاں کس طرح تھی، فسق و فجور تو نہیں تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا۔ صحابی پہ آ کے محدثین خاموش ہو جاتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج جب یہ وہاں منجنیکوں سے گولے برسا رہا تھا بیت ادھر مکہ میں، تو ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ مطاف میں ایسے کھڑے تھے جیسے ایک ستون کھڑا ہوا نماز میں، گولے گر رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے، رات کا وقت تھا، ان کی نماز کے دوران ہی بمباری شروع ہوئی، کھڑے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ان کے گھر والے کہتے تھے جب وہ گھر میں نفل پڑھتے تھے نا، بہرحال کہتے تھے چلو آپ باتیں کرو جو مرضی کرو، ان کو کچھ نہیں پتہ، عورتیں کرتی نا یہ گفتگو آپس میں، مردوں کو نہیں سنانی، تو وہ کہتے کوئی نہیں اب کرو۔ اب یہ اس بات میں مشغول ہو چکا کہ اس کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں، یہ چیز ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر وہ کہنے لگا مجھے خبر دیجیے عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ قال فرمایا ما المسئول، نہیں المسئول جس سے سوال کیا جا رہا، المسئول کون ہے؟ جس سے، ہاں مسئول اس کو کہتے ہیں جس سے سوال کیا جائے، انہا نہیں ہے المسئول جسے سوال کیا جا رہا، انہا اس کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، بھی اعلم زیادہ جانتا، من السائل سوال کرنے والے سے، جس طرح تمہیں نہیں نہ پتہ اور مجھے بھی نہیں پتہ، اور نہ معلوم ہونے میں اور تم کیا ہیں برابر ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا خبر صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قال پھر وہ کہنے لگا فاخبرنی، پس مجھے خبر دیجئے، ان امارتها، اس کی نشانیوں کی، امارتن کی جمع امارات، اور اس کی جو نشانیاں علامات ہیں اس کی مجھے خبر دیجئے۔ قال فرمایا ان یہ کہ ان تلیدا جنم دے گی، الامہ، الامہ جو لونڈی کو کہتے ہیں، باندی کو کہتے ہیں، ربتہا اپنی ملکہ کو، لونڈی کس کو جنم دے گی؟ اپنی ملکہ کو،
اس کی دو تشریح ہیں، دو شرح جو علماء کرام نے بیان کی. کچھ نے کہا اس سے مراد یہ ہے قرب قیامت دوبارہ دور آئے گا غلاموں کا، باندیوں کا، اور اس دوران کچھ ایسا معاملہ ہوگا کہ بچوں کی پیدائش اتنی زیادہ ہو جائے گی، اور ممکن ہے کچھ اس طرح کا ہوگا، کچھ ایسی باندیاں ہوں گی کہ جن کی بطن میں سے ایسی بچیاں آئیں گی کہ بعد میں ان کو آزاد کر دیا جائے گا، اور کسی طرح وہ کسی آزاد ہونے کے بعد کی بادشاہ یا شہزادے کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور وہ گویا کہ اپنی والدہ کی ایک وقت پر آ کر ملکہ بن جائے گی. لیکن جو جمہور نے اس کی شرح کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عقوق الوالدین ہے کہ والدین کے نافرمان پیدا ہوں گے. گویا کہ جس طرح والدہ اس طرح بن جائے گی جیسے غلام ہے، کیا بن جائے گی؟ غلام ہے، اور اولاد جو ہے وہ کیا بن جائیں گے؟ مالک بن جائیں گے. یہ صورتحال بن جائے گی. بچے والدین پر اپنا حکم چلائیں گے، اس کے برعکس کہ وہ والدین کا حکم سنتے بلکہ اپنا حکم چلائیں گے، اور والدین کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، ان سے مشورہ لینا دور کی بات ہے، ان کی رائے کو بھی پریں پھینک دیں گے. وَأَن یہ کہ ترا تم دیکھو گے الحفا، حفا کہتے ہیں کہ جو ننگے پاؤں، الحفا ننگے پاؤں، العرا، اور عرا یعنی بغیر کپڑوں کے، یعنی کوئی اتنے خاص کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، تقریباً نیم اریا آپ کہہ لیں، بس اپنا سطر ڈھانپا ہوگا. ریا العالہ، آلہ کہتے ہیں اس کو فقراء، فقیر. ریا الشائی، ریا یہ راہ ان کی جمع ہے، اور شاہ یہ اس کو کہتے ہیں یہ بھیڑ بکریاں، اس کے جو چرواہے ہوں گے، یعنی ان کی حالت ہے کہ پاؤں میں جوتی نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، فقراء ہوں گے. یتطاولون، وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، مقابلہ کریں گے، فی البنیان، عمارتوں کے بنانے میں. اللہ اکبر، فی البنیان، عمارتوں کے بنانے میں. یہ پوری ہوئی نشانی کہ نہیں؟ کدھر ہوئی ہے؟ دبئی میں. آپ دیکھیں، نہیں دبئی میں جو عمارتیں خاص کر بنی، آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر وہ عمارتیں نہیں ہیں یورپ کے اندر. آپ دیکھیں، ریسرچ کریں، گورے کیوں جاتا ہے دبئی؟ ہاں جی ایسے ہی ہے. لیکن یہاں حدیث کے جو عین الفاظ وہاں فٹ ہو رہے ہیں. چرواہے تھے، اونٹ چرانے والے لوگ تھے. آپ دیکھیں ان کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز دیکھیں آج سے 50، وہ اس کو بلکہ اب تو رنگین کر دیا گیا ہے ان کے UAE کو اور ان کے، اور آپ دیکھیں گے ان کی تو حالت ہی کچھ نہیں تھی. اور سعودیہ کا بھی آپ جانتے ہیں فنڈ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے جو بھاولپور ریاست کے نواب تھے یا حیدرآباد کے نواب تھے، یہاں سے یہ فنڈ بھی بھیجتے تھے عربوں کو. ہاں جی یہ دور بھی تھا. لیکن آج دیکھتے ہیں مقابلہ. آپ آج گورا کیوں جاتا ہے وہاں سیر کرنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں اتنی خوبصورت شاندار عمارتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. حالانکہ بنانے کو بنا سکتے ہیں لیکن ان کا رجحان نہیں ہے. لیکن ان کا رجحان اس طرف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مقابلہ لگانا. اب سعودیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کا برج خلیفہ اتنا، میں نے وہ جدہ کے اندر وہ جو بنا رہے ہیں 1.5-2 کلومیٹر، نہیں مکہ نہیں، وہ جدہ میں ہے. اب کتنی ہے اس کی ہائٹ؟ بن اللہ تعالیٰ کریں 2.5 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہم نے رکھنی ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ یعنی یہ مقابلہ اب ان کا شوق ہے. 2 نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بتلائیں. علماء کرام امارت الساعہ جو قیامت کی نشانیاں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے صغرا جو چھوٹی نشانی ہے، اور ایک ہے کبرا بڑی نشانی. صغرا میں ذہن میں رکھیے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے، بلکہ آپ کی بعثت بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انا وساعتک ہاتین، آپ نے 2 انگلیاں جوڑ کے کہا میں اور قیامت اس طرح ہے. آپ کا آنا بھی قیامت کی نشانی اور آپ کا چلے جانا بھی قیامت کی نشانی. اور اس کے بعد باقی کئی قرب قیامت کی نشانیاں پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنی بھی صغیرہ صغرا جو نشانی ہے وہ آلموسٹ تقریباً سب کی سب مکمل ہو چکی ہے. ان میں سے کچھ بھی نہیں رہ گیا، ہر چیز ہو گئی اور پوری لسٹ ہے. زیادہ فہرست بھی اس کی ہے. کچھ علماء کرام نے 150-200 کے لگ بھگ ان کو بیان کیا ہے صحیح اسناد کے ساتھ. اس کے لیے تو لہذا کورس ہونا چاہیے. لیکن جو کبرا بڑی نشانی ہے نا اس کی لسٹ چھوٹی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک جب شروع ہوگی تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث کے مطابق جیسے ایک ہار ہے یا تسبیح آج کے دور میں، اس کی گرہ کھول دو
تسبیح کا، تو دانے کیسے گریں گے؟ فوراً۔ پیٹ سے۔ اسی طرح جب اس کی پہلی نشانی آئے گی بڑوں کی، تو پھر ساتھ ساتھ باقی بھی ہوتی جائیں گی۔ اب اسی میں مسیح دجال بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، دابۃ الارض بھی ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے، ایک دھواں دخان اس کا آنا بھی ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں، یہ بالکل قیامت کے قریب قریب ہوں گی۔ قول پھر یہ قول، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آخری اس کے پیراگراف میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ قال، انہوں نے کہا، راوی حدیث حضرت عمر نے، ثم پھر انطلقا، وہ چلا گیا، انطلقا وہ چلا گیا، فلبثت ملیا، تو کچھ دیر جو ہے وہ میں ایسے ہی رہا، ثم پھر قال لی، کہا مجھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا، فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تمہیں پتہ ہے، من السائل، وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ سنن نسائی کے اندر حدیث کے الفاظ اور بھی ہیں، اس کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ اکرام کو کہا تھا، علیہ بالرجل، وہ شخص جو جا چکا نا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، علیہ بالرجل، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لہذا صحابہ اکرام مسجد نبوی سے باہر گئے تو غائب، وہ اپنے اصل عرض میں واپس، اب وہ واپس آئے۔ اس کی اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے اس کی تدبیق کی ہے، اس کو کمبائن کیا ہے انہوں نے محدثین نے، اب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ضعیف ہے، دونوں صحیح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی طور پر تو یہی کہا، علیہ بالرجل، کو اس شخص کو لے کر آؤ، کچھ گئے ہوں گے صحابہ اکرام نہیں گئے۔ اب ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، تو ان کو پھر کہا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تجھے پتہ ہے وہ سائل کون تھا؟ سمجھ آ گئی؟ ایک اور حدیث بھی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہاں تک، یہ جو آپ نے کہا تھا نا علیہ بالرجل، جاؤ لے کر آؤ، آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، سمجھ آئی؟ آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو جو ہے وحی خفی نازل ہوئی اور آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ یہ جبرائیل تھے، اس لیے آپ نے فوراً عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، عمر تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ قلت، میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول اعلم، زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ و رسولہ اعلم، زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کثرت کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، لیکن آپ کی دنیا سے جانے کے بعد کسی ایک صحابی سے بھی یہ جملہ نقل نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ اعلم۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ابھی بھی یہی جملہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، اگر اس جملے کو اس طرح پڑھا جائے کہ دین کی سمجھ اور دین جو نازل ہوا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے، اس سینس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سینس میں کہا جائے کہ نہیں، موجودہ اللہ کے نبی موجود ہیں، جس طرح اللہ سن رہا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی بھی سن رہے ہیں، تو وہ زیادہ جانتے ہیں، تو پھر یہ کام خراب ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا نا، میرے خیال ہے ایک حدیث وہ جو مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو یہود بھی سارا، جی جی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو ہماری طرح ہی ہو، کہتے ہیں ہم آپ سے بہتر ہیں کیا مسلمان صاحب؟ کہتے ہیں کس طرح؟ کہتے ہیں ہم اگر مسیح کو کہتے ہیں تو آپ بھی تو نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی، آپ بھی کہتے ہیں جو اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ آپ نے، جب آپ تک یہ باتیں تو آپ نے اس میں منع کر دیا تھا کہ آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ دوسرا میرے علم میں جو صحیح جو حدیث میرے ذہن میں، غزوہ بدر کے بعد یا جب آپ تشریف لے گئے تھے مدینہ میں، اس کی شروعات میں کچھ بچیاں جو ہیں وہ اشعار نشید پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا، فیہا نبی یعلم ما غدا، فینا نبی، ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے، یعلم من غدا، وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اس موقع پر آپ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ اس شعر کو، باقی اشعار اس طرح رکھو، اس شعر کو حذف کر دو۔ یا ایک صحابی نے کہا تھا ایک موقع پر کہ ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ تم ایسے کہو، ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے اس کے بعد آپ چاہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شرک اصغر میں آتی ہیں، یہ کتاب و توحید میں غالباً پڑھی تھی،
ڈاکٹر کے حوالے سے ہم جملہ پڑھتے ہیں بولتے ہیں نا، تو اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر کی دعا سے شفا ہوئی تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے اللہ نے شفا دی اس کے بعد، یہ اتنا سب بول لیا کریں، اس کے بعد کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے والد ہے، آپ کا کوئی بھی دوست ہے، تو وہاں بھی یہ کہا کریں اللہ نے احسان کیا اس کے بعد آپ نے کیا، اللہ نہ کرتا ایسے اور اس کے بعد آپ نہ کرتے تو نہیں ہو، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں نا اللہ اور آپ، اللہ نہ ہوتا اور نہیں کہنا بلکہ کہنا اس کے بعد۔ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنہ جبریل، بے شک وہ جبرائیل تھے، اتاکم، وہ آپ کے پاس آئے تھے، یعلمکم، وہ تمہیں سکھانے آئے تھے، دینکم، تمہارا دین۔ یہ بڑی ہی جامع حدیث ہے اور اس کی شروحات جو ہیں مختلف آپ کو اردو کے اندر بھی مل جائیں گی۔ شیخ عبد المحسن العباد حافظ اللہ، جن کی عمر اس وقت لگ بھگ 100 سال کے 1-2 سال رہ گئے ان کے پورے ہونے والے، تو بڑے نامور مشہور محدث مدینہ کے، ان کی وہ ترجمہ بھی ہوا اردو میں، مکتبہ اسلامیہ نے اس کو پبلش کیا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کے اندر اور بھی ہوں گے لیکن وہ ایک نامور ہے جی، ہاں بارک اللہ فی، ابھی ایک بالکل نئی ایک پبلش بھی ہوئی تھی پچھلے سال یا اسی سال غالباً، وہ میں نے ان کو دی ہوئی تھی، وہ بھی ایک قصور کے عالم دین ہونا چاہیے۔ جو اگلا اصل ہے، آخری اصول ہے، اس کی بس شروعات میں بس پڑھوں گا تاکہ اس کا افتتاح ہو جائے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ الاصل الثالث، اور تیسرا اصل، تیسری بنیاد، یہ جو اس کتاب کا آخری اصول ہے، معرفت رکھنا نبیکم، اپنے نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت نبیکم، آپ کے نبی کی یا اپنے نبی کی، دونوں طرح ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ نبی جو ہے وہ نبا سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ نبا، نبا کہتے ہیں خبر، اس سے نبی خبر دینے والا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے پھر مصنف نے جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے خاندان کے متعلق فرمایا، وَهُوَ محمد بن عبد اللہ، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم تک لے کر گئے، وہ ہاشم من قریش، اور ہاشم جو ہے وہ قریش میں سے تھے، وہ قریش من العرب، اور قریش عرب میں سے تھے۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے بڑا ہی مبارک ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد میں مسلمان نہیں ہوں گے لیکن اپنے اخلاقیات اور اسی طرح رہن سہن اور باقی شرافت اور ایک پراپر جو ایک انسان فطرت کے مطابق ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی، یعنی اعلیٰ ترین نسب تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وقریش من العرب، اور قریش عرب میں سے تھے، والعرب من ذریت اسماعیل، اور عرب تھے اولاد میں سے اسماعیل کی، جو اسماعیل بن ابراہیم الخلیل، جو خلیل تھے۔ اسماعیل علیہ السلام عرب نہیں تھے، ذہن میں رکھیے گا، ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہاں ان کو چھوڑ گئے مکہ میں، لہٰذا جب وہاں یہ ایک اجاڑ بیابان ویران وادی میں جہاں بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھیں، ایک عرصہ پہلے بنا ہوا، آدم علیہ السلام نے فرشتوں نے بنایا تھا، اب ختم ہو گیا تھا، وہاں جب کچھ قبائل گزرے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے ہفتے بتاؤں گا، کون سا قبیلہ آیا، پھر کس طرح وہاں رہے، کس طرح رشتہ داریاں ہوئیں، پھر اسماعیل علیہ السلام نے وہ سیکھا ان سے زبان کو، اور پھر وہاں یہاں سے جو وہ عرب کی نسل جو ہے یہاں سے ان کی شروعات ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آخری اصل ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی طرح روانہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔